ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے ساتھ آپ نے ایک زیادتی کی تھی. صحابہ کرام چونک گئے کہ یہ کیا منظر آ گیا. جب وہ کھڑے ہوئے انہوں نے حضور سے کہا کہ ایک مرتبہ آپ کا جو عصا ہے, اسٹک چھڑی جو آپ کی ہے, وہ آپ نے ایسے لگائی تھی اور میرے بہت تیز چبھ گئی تھی, لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ بہت معمولی 1 انچ کے برابر بھی اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو اس کا حق ہے کہ اسے انصاف ملے. تو حضرت عمر نے فوراً گورنر کو بلا لیا کہ بیٹے کو لے کر آؤ. میں نے عرض کیا تھا کہ انصاف ایسے بھی دیا جا سکتا تھا. جب شکایت پہنچی تو حضرت عمر ایک فرمان لکھ کے جاری کر دیتے کہ بھائی ان دونوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ان کو ان کا حق ملنا چاہیے. لیکن حضرت عمر نے کہا نہ, یہاں سے ہمیں بہت واضح پیغام مل گیا کہ ایک انسان دنیا میں آتے ہی آزاد ہوتا ہے, آزادی اس کا بنیادی حق ہے. اور آزادی کس طرح کی آزادی؟ ذہن کی, فکر کی, خیال کی, اظہار رائے کی, اور اس کے جسم کی, دماغ کی, ہر طرح کی آزادی. اسلامی قانون کے لحاظ سے, اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے انسان کی آزادی کا دائرہ جب پھیلتا ہے تو یہاں سے دنیا سے پھیلتا چلا جاتا ہے, 7 آسمانوں کو پار کرتا ہوا. اس پر جب روک لگتی ہے تو صرف سامنے عرش الہی ہوتا ہے. اور آخری چیز جو پھر اس تمہید میں بیان کی گئی ہے وہ ہے اخوت کی, بھائی چارے کی, کہ سب لوگ آپس میں مل جل کے رہیں اور ایک بھائی چارہ قائم ہو, اور تاکہ اسٹیٹ جو ہماری ہندوستانی ریاست ہے وہ مضبوط ہو. جب اسلامی تعلیمات کی طرف ہم آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یونیورسل برادرہوڈ, عالمی بھائی چارہ قائم کر دیا. جب حضور نے فرمایا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو. یہ ساری باتیں جب ہم اسلامی تعلیمات میں دیکھتے ہیں اور اپنے آئین میں, دستور میں انڈیا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت ہی کامن نظر آتی ہیں. تھوڑی دیر کے لیے جب ہم اپنے دستور میں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ملک کے حالات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے, ایک دوسرا منظر ہمیں نظر آتا ہے. ہمارے اگلے مہمان جو رات کو دلی سے سفر کر کے بائی روڈ صبح کانپور پہنچے اور دستور ہند اور اسلامی رہنمائی اسی عنوان پر جس پر مولانا ابھی گفتگو کر رہے تھے, انہوں نے انتہائی قیمتی باتیں ورکشاپ میں شامل طلبہ کے سامنے رکھی ہیں. انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز نیو دہلی کے جناب مولانا اجمل فاروق صاحب ندوی دامت برکاتہم, ہم ان سے گزارش کریں گے کہ وہ تشریف لائیں اور جو گفتگو ورکشاپ میں کی تھی اس تعلق سے اور اس کے علاوہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب مولانا اجمل فاروق ندوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء علی الناس شہداء للہ. صدق اللہ العظیم. حضرات گرامی, آئین ہند کے متعلق بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آ چکی. مجھ سے پہلے مولانا عبد المعید قاسمی صاحب نے اور اس سے پہلے برادر محترم مولانا معوض صاحب نے آئین اور ہندوستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے سلسلے میں اس کی حقیقت, اس کی کیفیت وہ کس انداز کا ہے, کس طرح اسے تشکیل دیا گیا ہے, اس میں کن چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ, یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں. اب 1-2 باتیں ایسی ہیں جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان سے مزید آگے کی گفتگو ہے, 1-2 قدم آگے کی گفتگو ہے. ان پہ گفتگو کر کے انشاءاللہ میں اپنے وقت میں اپنی بات ختم کر دوں گا. آئین ہند کا جو پیرمبل ہے اس میں 4 چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور اس بات کی ضمانت لی گئی ہے, گارنٹی لی گئی ہے کہ ہمارا ملک اور ہمارا یہ دستور ہندوستان کے ہر شہری کے لیے ان 4 چیزوں کی حفاظت کرے گا, تحفظ کرے گا, ان کو فراہم کرے گا. نمبر 1 انصاف, نمبر 2 آزادی, نمبر 3 مساوات,
اور نمبر 4 اخوت، بھائی چارہ۔ ان چاروں چیزوں کو جب سامنے رکھ کر ہم اسلامی تعلیمات کی طرف آتے ہیں، قرآن کریم کی طرف آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی طرف آتے ہیں، تو ہمیں بہت زیادہ سملیرٹی نظر آتی ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا تھا صبح بھی اس سے پہلے کہ ہمیں جو رویہ اختیار کرنا ہے وہ یہ کہ قرآن کریم میں جن باتوں کو بیان کیا گیا ہے اور جو باتیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جن پر ایمان لانا، جن کو لوگوں میں پھیلانا اور جن چیزوں کے باقی رہنے کی کوشش کرنا ایک مسلمان کے لیے دینی فریضہ ہے، مذہبی فریضہ ہے، وہ چیزیں آئین ہند بہت بڑی چیز ہے۔ اگر ہمیں کسی چھوٹی موٹی اگر تحریر میں، ڈاکیومنٹ میں، کسی اور پیکٹ میں اگر ہمیں نظر آتی ہیں تو ہمیں اس کے لیے کھڑے ہونا چاہیے۔ یہ 4 چیزیں، جن میں سے پہلی چیز انصاف کے متعلق، یہ بات آپ سب جانتے ہیں، اور اگر کوئی نہیں جانتا تو اسے جاننا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو لازمی کیا کہ انصاف ایک انسان کا بنیادی حق ہے، اور کوئی بھی انسان چاہے وہ دماغی طور پر معذور ہی کیوں نہ ہو، مینٹلی ڈسٹرب لوگ جو ہوں معاشرے کے، ان کے لیے بھی انصاف فراہم کرنا ایک بنیادی ذمہ داری ہونی چاہیے ریاست کی اور اسٹیٹ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے اس کو خود اپنی ذات پر لاگو کرا کے اس طرح دکھایا کہ ایک دن حضور نے فرمایا کہ بھائی اگر کسی کا کوئی حق ہے میرے اوپر تو لے لو مجھ سے، کسی کا میں نے کچھ مال اگر دبا لیا کسی طرح سے دھوکے میں، کسی کے اوپر کوئی زیادتی کر دی، کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو مجھ سے واپس لے لو، پتہ نہیں پھر کبھی ملنا ہو نہ ملنا ہو۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے ساتھ آپ نے ایک زیادتی کی تھی۔ صحابہ کرام چونک گئے کہ یہ کیا منظر آ گیا، صحابی ہم میں کا ایک آدمی پوری زندگی رسول کے ساتھ گزاری، اب رسول بیماری کی حالت میں ہیں اور فرما رہے ہیں کسی کا کوئی حق ہے تو لے لو، اور یہ کھڑے بھی ہو گئے۔ کوئی بات ہو گئی ہوگی 2-4 روپے کی معمولی سی کوئی چھوٹی موٹی، یہ کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام کو بڑا ناگوار ہوا، جب وہ کھڑے ہوئے انہوں نے حضور سے کہا کہ ایک مرتبہ آپ کی کا جو تیر ہے، آپ کا جو عصا ہے، اسٹک چھڑی جو آپ کی ہے، وہ آپ نے ایسے لگائی تھی اور میرے بہت تیز چبھ گئی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اتار دی اور پھر مزید فرمایا کہ بھائی وہ میری اپنی جو چھڑی ہے وہ لے کر آؤ، اور فاطمہ کے گھر میں ہوگی لے کر آؤ۔ حضرت فاطمہ کے گھر سے وہ چھڑی لائی گئی، لا کر ان صحابی کو دی گئی کہ بدلہ لینا ہے آپ کو تو لے لیجئے۔ اب یہ کام حضور نے دکھا دیا کر کے کہ اتنا معمولی سا بھی اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے اور کسی کے انصاف کا پہلو اتنا معمولی سا بھی دبا ہے تو اس کو حق ملنا چاہیے۔ وہ بات الگ ہے کہ وہ صحابی بدلہ نہیں لینا چاہتے تھے۔ جب رسول کریم نے اپنی چادر مبارک اتاری تو وہ پیارے نبی سے لپٹ گئے، آپ کی پیٹھ کو چوما اور کہا کہ اے رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو چاہتا تھا کہ ایک بہت ہی واضح سا صاف سا مجھے ایک موقع مل جائے آپ کو چومنے کا، لہٰذا میں نے وہ کیا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ بہت معمولی 1 انچ کے برابر بھی اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو اس کا حق ہے کہ اسے انصاف ملے۔ آزادی کی بات جب آتی ہے، جو دوسرا حق ہمارا دستور ہماری تمہید میں، آئین کی تمہید میں، کانسٹیٹیوشن کی جس بات کی کہی گئی ہے کہ بھائی ہر آدمی کو آزادی ہوگی، اور آزادی کے سلسلے میں پھر 5 چیزیں گنائی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول صبح ہی میں نے نقل کیا تھا، اس وقت پھر نقل کروں گا، اور اس خواہش کے ساتھ کہ یہ قول ہم سب کو حفظ رہے، ہمیشہ ذہن میں رہے، ہمارے کمروں میں تغروں کی شکل میں اسے لگایا جائے، ہمارے دفتروں میں اسے لگایا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ریاست کے، ایک بڑی ریاست کے گورنر، جو ان کے دوست، ان کے معتمد علیہ، ان کے بہت ہی پیارے ساتھی بھی تھے، گورنر تھے حضرت عمرو بن العاص، ان کو بلوایا،
ان کے بیٹے کے ساتھ بلوایا، اور ان کے بیٹے نے ایک دوسرے عام معمولی آدمی کے بیٹے کے ساتھ زیادتی کر دی تھی، اس کے کچھ مار دیا تھا، اور پھر وہ باپ بیٹے شکایت لے کے یہاں پہنچے تھے، تو حضرت عمر نے فوراً حضرت عمرو بن العاص کو، گورنر کو بلا لیا کہ بیٹے کو لے کر آؤ۔ میں نے عرض کیا تھا کہ انصاف ایسے بھی دیا جا سکتا تھا، جب شکایت پہنچی تو حضرت عمر ایک فرمان لکھ کے جاری کر دیتے کہ بھائی ان دونوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کو ان کا حق ملنا چاہیے، لیکن حضرت عمر نے کہا نہ، جب یہ باپ بیٹے انصاف کے لیے وہاں سے یہاں تک چل کر آئے ہیں تو ان دونوں کو بھی آنا پڑے گا، اور حضرت عمرو بن العاص کو فوراً حکم بھیجا بیٹے کو لے کر آؤ۔ حضرت عمرو بن العاص لمبا سفر طے کر کے آئے اپنے بیٹے کو لے کر، دربار سجا، حضرت عمر نے پھر فیصلہ کیا اور پایا کہ گورنر کے جو بیٹے ہیں وہ مجرم ہیں، انہوں نے زیادتی کی ہے، انہوں نے جو ایک عام آدمی تھا اس کے بیٹے سے کہا کہ مارو انہیں، انہوں نے مارا اور بدلہ لیا اپنا۔ پھر حضرت عمر نے جو 2 جملے ارشاد فرمائے، پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ بھائی تمہیں اس لڑکے نے جو مارا تھا وہ اس وجہ سے مارا تھا کہ یہ گورنر کا بیٹا ہے، لہٰذا اسی وجہ سے اس کی ہمت ہوئی تھی، اگر اس انتقام کو لینے کے لیے، اس کا بدلہ لینے کے لیے تم ایک گورنر کو بھی مارتے تو میں تمہیں کچھ نہ کہتا۔ مزید حضور نے پھر حضرت عمرو بن العاص کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ متا استعبدتم الناس، یہ کب ہوا بھائی؟ لوگوں کو کب سے غلام بنانے لگے، انسانوں کو غلام بنانے لگے، ان لوگوں کو تم کب سے غلام بنانے لگے جن کو ان کی ماں نے آزاد پیدا کیا ہے، جن کو ان کی ماں نے آزاد جنا ہے۔ یہاں سے ہمیں بہت واضح پیغام مل گیا کہ ایک انسان دنیا میں آتے ہی آزاد ہوتا ہے، آزادی اس کا بنیادی حق ہے، اور آزادی کس طرح کی آزادی؟ ذہن کی، فکر کی، خیال کی، اظہار رائے کی، اور اس کے جسم کی، دماغ کی، ہر طرح کی آزادی۔ اسلامی قانون کے لحاظ سے، اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے انسان کی آزادی کا دائرہ جب پھیلتا ہے تو یہاں سے دنیا سے پھیلتا چلا جاتا ہے، 7 آسمانوں کو پار کرتا ہوا، اس پر جب روک لگتی ہے تو صرف سامنے عرش الہی ہوتا ہے۔ اگر اس کو کوئی چیز اس کو بندش کر سکتی ہے، کوئی طاقت انسانی آزادی کے لیے کچھ بندشیں، کچھ پابندیاں لگا سکتی ہے تو وہ اسلامی قانون کے مطابق صرف کائنات کے پیدا کرنے والے کی ذات ہے، اس کے علاوہ ایک انسان دوسرے انسان کو غلام بنا نہیں سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بہت وضاحت کے ساتھ فرما دیا۔ مساوات کے سلسلے میں تیسری بات جو کہی گئی ہے تمہید میں دستور کی کہ بھائی مساوات ہونی چاہیے، برابری ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد جو اندر تشریحات ہیں، چھوت چھات کے نظام کے خلاف، اونچے نیچے کے نظام کے خلاف، اور زمین، علاقے، خطے کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر کے ساتھ ہونے والی نابرابریاں، اس کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں واضح اعلان فرما دیا تھا خطبہ حجۃ الوداع میں، ہم سب کو یاد ہے، اور یہ بات حضور نے بار بار فرمائی ہے، قرآن کریم میں بھی فرمائی گئی ہے اس بات کو کہ بھائی یاد رکھو تم میں سے سارے انسان برابر ہیں، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عرب کو کسی غیر عرب پر، کسی غیر عرب کو کسی عرب پر، کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، کسی کو کوئی فضیلت نہیں ہے۔ جو چیز انسان کو اونچا نیچا کرتی ہے وہ اس کا کیریکٹر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ بہت وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے مساوات کا، برابری کا درس آ گیا۔ اور آخری چیز جو پھر اس تمہید میں بیان کی گئی ہے وہ ہے اخوت کی، بھائی چارے کی، کہ سب لوگ آپس میں مل جل کے رہیں اور ایک بھائی چارہ قائم ہو، اور تاکہ اسٹیٹ جو ہماری ہندوستانی ریاست ہے وہ مضبوط ہو۔ جب اسلامی تعلیمات کی طرف ہم آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یونیورسل برادرہوڈ، عالمی بھائی چارہ قائم کر دیا، جب حضور نے فرمایا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، ایک ماں باپ کی اولاد ہو، اور یہاں سے ہمارے سامنے اخوت کا، بھائی چارے کا اتنا پھیلا ہوا تصور آ گیا کہ اس سے زیادہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ساری باتیں جب ہم اسلامی تعلیمات میں دیکھتے ہیں اور اپنے آئین میں، دستور میں انڈیا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت ہی کامن نظر آتی ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے جب ہم اپنے دستور میں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ملک کے حالات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے، ایک دوسرا منظر ہمیں نظر آتا ہے، جس کو شاعر نے کہا کہ کیوں ہوئے قتل ہم پر یہ الزام ہے،
قتل جس نے کیا ہے وہی مدعی، قاضی وقت نے فیصلہ، حاکم وقت نے فیصلہ دے دیا، لاش کو نظر زندہ کیا جائے گا۔ اب عدالت میں یہ بحث چھڑنے کو ہے، یہ جو قاتل کو تھوڑی سی زحمت ہوئی، یہ جو خنجر میں تھوڑا سا خم آ گیا، اس کا تاوان کس سے لیا جائے گا؟ یہ صورتحال ہمیں اس ملک میں نظر آتی ہے، اور بالکل ایک عجیب و غریب منظر نظر آتا ہے۔ لہٰذا ان حالات میں ایک مسلمان کے لیے لازمی ہے، اور ان سے ایک مسلمان کے لیے مذہبی فریضہ ہے کہ وہ دستور کی حفاظت کے لیے اور خاص طور پہ ان چاروں قدروں کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑا ہو، اور اس بات کا اعلان کرے کہ کچھ بھی ہو جائے یہ ہماری مذہبی ذمہ داری ہے۔ کوئی بڑی سے بڑی طاقت، کوئی بڑے سے بڑا حکمراں، کوئی بھی اگر ملک کا ماحول خراب کرتا ہے اور دستور کی ان شقوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور دستور کے اس ماحول کو خراب کرتا ہے، دستور کی روح کو کھینچ کے پھینک دینا چاہتا ہے، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس کے لیے جتنی بھی مناسب ترین کوششیں ہو سکیں گی، جتنے بھی اچھے اقدامات ہو سکیں گے، سب کیے جائیں گے، چاہے وہ فردی طور پر انڈیویجولی ہو، چاہے وہ اجتماعی طور پر ایک پوری ایک بڑی منظم ایک تحریک، ایک تنظیم کی شکل میں ہو۔ لہٰذا ان باتوں کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ جو آیت کریمہ میں نے شروع آپ کے سامنے پڑھی تھی، اے ایمان والو انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، انصاف کا پیغام لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ کیوں؟ اور یہ میں نے عرض جو ایسا کیا کہ کیونکہ مسلمانوں کے لیے یہ قرآن کی تعلیم، مسلمان کے لیے یہ رسول کی تعلیم، مسلمانوں کے لیے اپنی تاریخ کی تعلیم، اور ایک ہندوستانی شہری ہونے کی حیثیت سے جب یہ ہمیں دستور کی شکل میں بھی مل گئی تو اب یہ ہمارے پاس ایک ڈبل چیز آ گئی۔ میں نے مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلف الفضول کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا، 2 منٹ باقی ہیں ابھی میرے پاس، کہ حضور نے اس اب نبی بننے سے پہلے مکہ مکرمہ میں لوٹ مار، چوری ڈکیتی جو ہوتی رہتی تھی، اس کے لیے حضور نے اس وقت کے جو لوگ تھے سب کے ساتھ مل کے ایک کمیٹی بنائی تھی کہ بھائی ہم کوئی زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے۔ لوگ دور دور سے آتے ہیں کعبے کو دیکھنے کے لیے، یہاں پہ کوئی ان کو دھوکہ دے رہا ہے، کوئی ان کو چونا لگا رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے، یہ سب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اور اس بات کو رسول کریم نے نبی بننے کے بعد جب آپ ایک اسٹیٹ، ایک ریاست مدینہ منورہ میں قائم کر چکے، اس کے بعد آپ نے دہرایا بھی تھا کہ آج بھی اگر مجھے اس طرح کے کسی معاہدے کی طرف دعوت دی جائے تو میں اس کو قبول کرنے والا سب سے پہلا آدمی ہوں گا۔ لہٰذا ہم لوگوں کو رسول کریم کی زندگی سے اس سبق کو لینا چاہیے۔ حلف الفضول کے طرز پر گلی گلی، محلے محلے، چھوٹے پیمانے پہ، بڑے پیمانے پہ جتنی بڑی زیادہ کوششیں ہو سکیں ہم سب کو کرنی چاہیے، اور اس بات کو ہر حال میں سمجھ لینا چاہیے کسی کے لیے انڈین کانسٹیٹیوشن کی کوئی اہمیت ہو نہ ہو، کوئی اس کی روح کو کتنا ہی پامال کر رہا ہو، مسلمان نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اس کی مذہبی ذمہ داری ہے۔ قرآن کا حکم، رسول کا حکم، اللہ کا حکم، اور ایک ہندوستانی شہری ہونے کی حیثیت سے جو دستور کی جو اس کی ذمہ داری ہے وہ تو اپنی ہر حال میں ہے ہی۔ اس پیغام کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔